رمضان المبارک اب الوداع ہونے جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یقیناً گنتی کے چند ہی دن تھے جو اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اس ماہ کے اندر نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جنت میں داخلہ فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر نیکیوں کے حوالے سے بالخصوص جو امت محمدیہ کو پیکج ملتا ہے وہ ان لمیٹڈ پیکج ملتا ہے۔ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، بے حساب نیکیاں ملیں گی، اتنا بابرکت اور اتنا بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ رزق کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صرف بندے کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کا جو صحیح ادب و احترام ہے وہ اس کا ادب و احترام وہ بجا لائے، اور صدق دل سے جب وہ توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول فرمائے گا، ہر طرح کی اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی مستجاب فرماتا ہے۔ جب یہ مہینہ الوداع ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ اس وقت زمین کے آسمان کے سارے فرشتے رونا شروع ہو جاتے ہیں اس مہینے کے غم کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیوں روتے ہیں، ان کو کیا غم ہوتا ہے اس مہینے کے حوالے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اس میں میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی التجائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، جو عبادات ہیں، ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس غم میں اس وجہ سے روتے ہیں کہ اب امت محمدیہ اس سعادت سے محروم ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مکرم کی عزت کو، روح کو سمجھا ہے، ان کے لیے یہ مہینہ گزر جانا انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ ان کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کے فراوانی رکھی، یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ برکتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے صحیح مہینوں میں روزے رکھے، قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، ان کے لیے اللہ کے حبیب نے بشارت دی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے اور قیام کیا، دن کو روزہ رات کو قیام کی حالت میں قرآن پاک پڑھا سنا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہوئے خوش قسمت لوگ، اور وہ لوگ بدبخت ہیں کہ جبریل امین نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور پھر اپنے گناہ نہیں بخشوائے۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اب بھی بات بگڑی نہیں ہے، اب بھی وقت ہے، کچھ ایام باقی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مثال دے کر بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنا سواری لے کر اس کے اوپر اپنا زاد راہ کھانا پینا لے کر
کہیں چلا جاتا ہے اور کسی ایسے ویرانے میں جاتا ہے، وہاں اس تھکاوٹ کی وجہ سے جنگل میں رستہ بھول جاتا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سواری سے اترتا ہے، کھانا پینے کا سامان پاس رکھتا ہے اور اس کو اونگ آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جب جاگتا ہے تو پاس نہ اس کو سواری ملتی ہے، نہ کھانا پینے کا سامان اس کو ملتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے اور پیدل سواری کے اوپر چل چل کی وجہ سے اس کو شدید پیاس اور بھوک کی شدت ہوتی ہے، اور کھانا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر ہر طرف سواری تلاش کرتا ہے، پینے کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر آخر کار وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب مجھے موت آنے والی ہے، یا مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں۔ کوئی سہارا نہیں ہے اس کے پاس، تلاش کے باوجود کچھ بھی نہیں ملتا ہے، نہ سواری نہ کھانے پینے کے لیے۔ تو جب بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش آتا ہے، اچانک وہ سامنے اپنی سواری کو دیکھتا ہے، کھانے پینے کی چیز کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تھوڑی دیر قبل جو بندہ موت کے انتظار میں تھا، جب اس کو زندگی کا ایک سہارا ملا تو اس وقت اندازہ لگائیں کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ خود ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، جب کوئی انتہائی پریشانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ٹینشن کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی امید کی کرن ملتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جس کا زاد راہ گم ہو جاتا ہے اور جب ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر جب کوئی بندہ اللہ کے ہاں توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے